باب نمبر 67 یتیموں کے ساتھ احسان کرنے اور ظلم سے پرہیز کرنے کے بیان میں۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت سبابہ اور درمیانی انگلی کو ملا کر کہا کہ میں اور یتیم کی حفاظت و پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔ مسلم میں ہے کہ جو شخص کسی یتیم کو خواہ اس کے رشتہ داروں سے ہو یا غیر ہو پالتا ہے وہ اور میں جنت میں ہر دو انگلیوں یعنی سبابہ اور وسطی کی طرح ہوں گے۔ بازار نے اس طرح روایت کی ہے کہ جو شخص کسی قریبی یا غیر قریبی یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں یعنی سبابہ وسطی، یعنی وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 3 یتیم لڑکیوں کی حفاظت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کو مجاہد فی سبیل اللہ صائم الدہر قائم اللیل کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ میں اسی طرح لکھا ہے کہ جو شخص 3 یتیموں کی پرورش کرے اس کو صائم النہار اور قائم اللیل اور مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ ملتا ہے اور میں اور وہ جنت میں بھائی ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں یعنی سبابہ اور وسطی آپس میں بہنیں ہیں۔ ترمذی میں اس طرح آیا ہے کہ جو شخص مسلمان یتیم کو کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس عمل کے جو قابل مغفرت نہ ہو، مثلا شرک۔ ابن ماجہ میں ہے کہ مسلمانوں میں اچھا وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اور برا گھر مسلمانوں میں وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور برائی کی جاتی ہو۔ ابو یعلا نے سند حسن سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے واسطے کھلے گا مگر میں ایک عورت کو دیکھوں گا جو مجھ سے سبقت کرتی ہوگی، میں اس کو کہوں گا تو کون ہے اور تیرا کیا کام ہے؟ وہ کہے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ طبرانی نے معتبر راویوں کی سند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے سچا نبی کر کے بھیجا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا ہوگا اور اس کے ساتھ نرم کلامی کی ہوگی اور اپنے ہمسایوں پر ظلم نہ کیا ہوگا۔ احمد وغیرہ اہل سنن نے روایت کی ہے کہ جو شخص محض خدا کی رضامندی کے واسطے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو ہر ایک بال کے عوض میں جس پر اس کا ہاتھ گزرتا ہے کئی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اور جو شخص کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ راویوں کی ایک جماعت نے روایت کی ہے اور حاکم نے اس روایت کو صحیح خیال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تیری آنکھوں کے چلے جانے اور تیری پیٹھ کے جھک جانے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائیوں کا داؤ چل جانے کا یہ سبب تھا کہ تیرے پاس ایک یتیم مسکین روزے دار بھوکا آیا تھا اور تو نے اہل و عیال کے واسطے ایک بکری ذبح کی تھی اور اس کو کھایا تھا اور اس مسکین کو نہ کھلایا تھا۔ پھر خدا نے کہا اے یعقوب یاد رکھ مجھے اپنی مخلوق میں سے کوئی چیز اتنی عزیز نہیں ہے جتنی کہ یتیموں اور مسکینوں کی محبت۔ پھر حکم دیا کہ کھانا پکاؤ اور مساکین یتیموں کو دعوت دو، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ شیخین یعنی بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوہ عورتوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے اور اس قائم اللیل کی طرح ہے جو عبادت سے تھکتا نہیں ہے اور اس روزے دار کی مانند ہے جو افطار نہیں کرتا۔
ابن ماجہ میں ہے کہ بیوہ عورتوں، یتیموں، مسکینوں کی حفاظت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور رات کو عبادت میں کھڑا رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ ایک سلف صالح کی کہانی ہے جو اس نے بیان کیا ہے کہ میں ابتدا میں بہت گناہ کیا کرتا تھا، ہر وقت گناہ کے کاموں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک یتیم کو دیکھا، میں نے اس سے سلوک کیا جیسا باپ بیٹے پر کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ دوزخ کے فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اور مجھے زجر و توبیخ سے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ یتیم میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا اور ان کو کہنے لگا کہ اس کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ میں اس کے واسطے اپنے رب کے آگے فریاد کر لوں۔ انہوں نے انکار کیا۔ ناگاہ آواز آئی کہ اس کو چھوڑ دو کہ ہم نے اس کے تمام گناہوں کو اس یتیم پر احسان کرنے کی وجہ سے معاف کر دیے ہیں۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور اس دن سے یتیموں کی امداد میں کوشش کرنے لگا۔ حکایت کہ ایک دولت مند علوی مر گیا اور چند لڑکیاں اور بیوی چھوڑ گیا۔ چند روز کے بعد جب اس کا حال افلاس و تنگ دستی سے ابتر ہونے لگا تو ان کی ماں اپنی لڑکیوں کو لے کر اپنے وطن سے نکل آئی اور ایک شہر میں آ کر لڑکیوں کو ایک مسجد میں بٹھا کر ان کے گزارے کے واسطے شہر میں گئی اور شہر کے ایک رئیس کے پاس جو مسلمان تھا جا کر حال ظاہر کیا۔ اس نے اس بات کی تصدیق نہ کی اور کہا کہ گواہ لاؤ جو تمہارے یتیم و بےکس ہونے کی شہادت دے۔ اس نے کہا کہ میں مسافر عورت ہوں، گواہ کہاں سے لاؤں؟ غرض کہ اس مسلمان رئیس نے اس کو کچھ نہ دیا۔ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس گئی اور اپنا ماجرا بیان کیا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی اور اپنی کسی خادمہ کو بھیج کر اس کی لڑکیوں کو گھر میں بلا لیا اور ان کی بخوبی خاطر تواضع کی اور ان کے ساتھ احسان و اکرام کے ساتھ پیش آیا۔ پھر رات کے وقت اس مسلمان کو خواب آئی کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر حمد الہی کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور ان کے پاس ایک بڑا محل ہے۔ اس مسلمان رئیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ مسلمان آدمی کے لیے۔ اس نے کہا کہ مسلمان موحد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر شہادت لاؤ۔ وہ حیران ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بیوہ عورت کا قصہ یاد دلایا۔ پھر نہایت رنج و غم و افسوس کی حالت میں بیدار ہوا اور اس عورت کو تلاش میں مصروف ہوا، یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ مسلمان رئیس نے اس مجوسی سے اس عورت کو طلب کیا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے ان کے آنے سے بہت برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ مسلمان رئیس نے کہا کہ مجھ سے 1000 دینار لے لو اور ان کو میرے حوالے کر دو، اور اس نے انکار کیا۔ مسلمان رئیس نے جبر کرنا چاہا تو مجوسی نے کہا، جو تو چاہتا ہے اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو تو نے خواب میں دیکھا ہے میرے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا تو مسلمان ہونے کا فخر کرتا ہے؟ بخدا ہم سب اسی رات اس عورت کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے اور میں نے بھی تیری جیسی خواب دیکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا تھا کہ وہ علویہ عورت اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس رہیں۔ میں نے کہا تھا، بہت اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ محل تیرا ہے اور تیرے گھر والوں کا ہے۔ پس وہ مسلمان رئیس رنج و علم و حسرت و پشیمانی سے لوٹ گیا